جہالت کی پیداوار ہے، اس کا قرآن و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ استخارہ جو سنت ہے وہ یہ نہیں ہے، اور جو سنت ہے اس کا نتیجہ یہ نہیں نکلتا جو آج کل نکل رہا ہے۔ رشتہ سمجھ میں آئے ہاں کر دو، استخارے کی طرف نہ جاؤ، سمجھ میں نہیں آتا نہ کر دو، استخارے کی طرف نہیں جاؤ، اور اگر بالکل درمیان میں ہو، نہ ہاں ہو رہی ہے نہ ہو رہی ہے، مشورہ بھی کر لیا پھر بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں، استخارہ کر لو، مگر خواب نہیں دیکھو، کرنا پھر بھی وہی ہے جو سمجھ میں آ رہا ہے، اور استخارے کا کوئی رزلٹ نہیں ہوتا، رزلٹ نہیں نکلتا کہ اب آنا شروع ہو جائے گا، نہ نہ نہ، مشورہ نہیں ہے اللہ سے۔ لوگ کہتے ہیں استخارہ اللہ سے مشورہ ہے، نہ، ہرگز نہیں، استخارہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ درست نتیجے تک مجھے پہنچا دے، یہ دعا ہے، دعا۔ تو اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے استخارے کے بعد کہ کروں گا وہی جو سمجھ میں آ رہا ہے، کیونکہ وہی کرتا ہے جو سمجھ میں آ رہا ہے۔ دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی بھی نہیں ہوتا کہ سمجھ میں کچھ اور آ رہا ہے کر کچھ اور رہا ہے، وہ نہیں آ رہی میرا خیال ہے، یہ تو بہت بڑا بے وقوف ہوگا نا، سمجھ میں کچھ اور آ رہا ہے اور کر کچھ۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں فون پہ، حضرت استخارہ میں یہ نکلا ہے لیکن سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم یوں نہیں یوں کریں، لیکن استخارے میں جو پوائنٹ جا رہا ہے نا، جو سگنل، وہ اس طرف کو جا رہے ہیں۔ تو میں ان کو یہی کہتا ہوں، دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ جس کی سمجھ میں کچھ اور آ رہا ہو اور کر کچھ اور رہا ہو۔ یہ تو پرلے درجے کی حماقت ہوگی، پرلے درجے کی حماقت۔ تو بہت گڑبڑ ہو رہی ہے، بہت زیادہ گڑبڑ، اچھے رشتے انکار کیے جا رہے ہیں، اچھے پہلے ہی نکاح نہیں ہو رہے، پھر ذرا سے استخارے نکال کے انکار کر دیتے۔ ہمیں دیکھو، اگر ہم استخاروں کے چکر میں پڑے رہتے ابھی تک کنوارے بیٹھے ہوئے ہوتے۔ ہمارے ساتھ کے دوست استخارے نکال کے ابھی تک کنوارے ہیں، ابھی تک کنوارے ہیں۔ تو یہ اچھی جگہ سے پیغام آئے، ہاں کرو، بس بولو بھائی کب بلا رہے ہیں، شادی کی بات کرو، استخارہ نہیں۔ وہ اپنے مولانا صاحب سے رابطہ کریں گے اور یہ والا اپنے مولانا صاحب سے، پھر مولانا صاحب ان کو بتائیں گے کہ آپ کریں یا نہیں کریں۔ جو مولوی تمہیں استخارہ نکال کے دیتا ہے اس سے پوچھو تو نے اپنی شادی کے وقت کس سے نکالا تھا استخارہ؟ نہیں آ رہی میرے خیال۔ جو مولانا آپ کو یہ کہتے ہیں میرا استخارہ نکلا ہے کہ آپ یہاں نہ کریں، اس سے بولو مولوی صاحب یہ جو آپ کے 10 بچے ہیں یہ کون سے استخارے کی پیداوار ہیں؟ آپ نے کس سے کرایا تھا؟ آپ کو تو جب کوئی سمجھ میں آئی، کوئی اچھی لگی، آپ نے کہا سارے استخارے ایک طرف، میں یہاں شادی کروں گا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ جاہل لوگ، یہ جاہل مولوی اپنی شادی کے لیے کبھی کسی سے استخارہ نہیں نکلواتے، چاہے وہ گرین چینل والا ہو، چاہے وہ وائٹ چینل والا ہو، چاہے ملا جلا ہو۔ آج کل ملا جلا چینل بھی آ گیا ہے، عجیب ایک اس قسم کا بھی ہے، تھوڑا سا گرین شیڈ آ رہا ہوگا، تھوڑا سا وائٹ شیڈ آ رہا ہوتا ہے۔ تو ایسی بھی ایک فرقہ آ گیا ہے جو کہتے ہیں سب صحیح ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح ہے، درمیان میں چلو، 30واں 40واں بھی، میت سے کھانے وانے بھی، اور لیکن تھوڑا توحید بھی، ایسا ہی نہیں بالکل آزاد ہو جائیں۔ اس قسم کے بھی لوگ آ رہے ہیں۔ تو ان سے پوچھو کہ آپ نے اپنی شادی کے وقت کتنے استخارے کیے تھے؟ ہیں بھائی، اپنی شادی کے وقت کتنے استخارے؟ وہ کسی سے نہیں کرواتا، وہ بڑا ہوشیار ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ استخارے کے چکر میں پڑا ایسا نہ ہو نیگیٹو آ جائے، اتنا اچھا رشتہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو میرے بھائی یہ جاہل مولویوں کو جب کوئی پسند آتا ہے نا، یہ کسی سے استخارہ نہیں نکالتے، فوراً پیغام بھیجتے ہیں، شادی کرتے ہیں۔ تو تم ان جاہلوں سے مشورے کیوں لے رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو؟ ان سے بولو یہ بتاؤ یہ جو آپ نکالتے ہو کون سی حدیث میں آتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت تھی، آپ کے پاس جب کوئی نکاح کا پیغام آتا، اگر وہ خاتون آپ کو پسند آتی آپ شادی کرتے، پسند نہیں آتی انکار کر دیتے۔ کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ نے 1 مہینے تک یا 1 ہفتے تک استخارہ نکالا ہو۔ تو جو استخارہ سنت ہے میں اس کا منکر نہیں ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، لیکن وہ یہ والا نہیں ہے، وہ یہ والا نہیں ہے جو آج کل لوگ کر رہے ہیں۔ بول بول کے تھک گئے، چیخ چیخ کے تھک گئے، لوگ کہتے ہیں آپ پھر اسی موضوع کو لے آتے ہو۔ بھائی ہم کو فون کرتے ہیں لوگ،
پیچھے پڑ جاتے ہیں, حضرت نکالیں استخارہ پلیز. اور جو کسی پہ لٹو ہو جائے, اس نے اپنی لٹو شدہ خاتون کو پیغام نکاح بھیجا, اس نوجوان کو, لڑکی کے ابا کو یہ لٹو جو ہوا ہے نا یہ پسند آ گیا, بات سمجھ میں آ گئی لڑکی کے ابا کی. تو جو آدمی لٹو ہوا ہے, جو نوجوان, اس کے دل میں, اس لٹو کے دل میں کتنے لڈو پھوٹتے ہوں گے, سوچو ہے بھائی, کہ لڑکی کے ابا کیا ہو گئے, راضی ہو. دونوں کے دلوں میں لڈو پھوٹ رہے ہیں, ادھر لٹو کے دل میں بھی اور جس پر لٹو ہوا اس کے دل میں بھی. اب جب کوئی مولوی صاحب یہ کہیں گے کہ میرا استخارہ یہ نکلا ہے کہ نہیں کرو, یا ابا خود استخارہ نکالیں گے یا اماں استخارہ نکالیں گی اور بولیں گے کہ یہ, تو ان دونوں کے دل پہ کیا گزرے گی. ایک لڑکا جسے لڑکی کے باپ نے سلیکٹ کر لیا, اوکے کر دیا, بھائی کوئی خرابی نہیں ہے. ایک لڑکی جس کو لڑکے والوں نے اوکے کر دیا, بھائی کوئی خرابی نہیں ہے. کتنا ایک کامیابی کی یہ ضمانت ہے نا. آج کل رشتہ ملتا کہاں ہے اچھا, اور مل جائے اور سمجھ میں بھی آ جائے. دونوں کے دلوں میں لڈو پھوٹ رہے ہیں اور بھائی خواب آ رہے ہیں اچھے اچھے, مگر کیا نتیجہ کیا, ان کا استخارے میں سانپ آ گئے, سانپ جن آ گئے, کالا پیلا آ گیا. تو بھائی یہ صحیح نہیں ہے. باپ نے اپنے بھی پاؤں پہ کلہاڑا مارا ایک اچھے رشتے کا انکار کر کے, بیٹی کے پاؤں پہ بھی کلہاڑا مارا اس کے جذبات کو ٹھکرا کے. اور اس جو بیچارہ لٹو ہوا تھا, اس کو لٹو ہونے میں بڑا ٹائم لگا ہے. فیس بک پہ 1 سال بیٹھا ہے وہ اس کام کے لیے, راتیں برباد کی ہیں اس نے چیٹنگ کر کر کے. آج کل تو یہی ہو رہا ہے. تو پورا 1 سال کا انٹرنیٹ کا بل اس کو دو, جو 1 سال اس نے برباد کیا ہے. چلو غلط کیا, مگر اب تو صحیح کی طرف آ رہا ہے نا. وہ بعض چیزیں غلط ہوتی ہیں, لیکن اس غلطی کی تلافی اس طرح سے ہوتی ہے کہ چلو ایک چیز غلط تھی, مگر اب نکاح ہوگا تو کیا ہو جائے گی, وہ صحیح ہو جائے گی. اب اس غلطی کی تلافی کا موقع بھی نہیں دیتے اس کو, تو وہ پھر غلطیاں در غلطیوں میں لگا رہے گا. وہ فیس بک پر تو کوئی استخارہ نکال کے نہیں بیٹھتا. کمال کی بات ہے, بیوی بنانے کے لیے استخارے کیے جاتے ہیں, کسی کو گرل فرینڈ بنانے کے لیے کوئی استخارہ نہیں ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں. اس سے نتیجہ کیا نکلا ہے کہ گرل فرینڈ بنانا آسان اور بیوی بنانا مشکل. یعنی زنا کرنا آسان اور حلال کی طرف جانا مشکل. پھینک دو یہ استخارے جو آج کل ہو رہے ہیں, کسی سے نہ کراؤ. تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے, کیونکہ یہ ہو رہا ہے معاشرے میں, ہو رہا ہے سب کچھ. کاروبار کے لیے لوگ مجھ سے فون کرتے ہیں کہ حضرت آپ کی کیا رائے ہے, میں استخارہ نکالا ہے. بھائی تیرے کو سمجھ میں آ رہا ہے تو کر لے, نہیں آ رہا تو نہیں کر. بعض لوگ فون کر کے کہتے ہیں کہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا, اتنا پریشان ہوں. میں کہتا ہوں جب آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا, جو اس فیلڈ کے ہو, تو ایک مولوی کو کہاں سے سمجھ میں آئے گا جس کا اس فیلڈ سے کوئی تعلق ہی نہیں. جب آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو بیچارہ مولوی جس کا اس کاروبار سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, اس بیچارے کی سمجھ میں کہاں سے آئے گا. اتنی تو کامن سینس ہونی چاہیے نا.